بیرسٹر ظفراللہ صاحب، میں جو آپ کی بہت سی میں نے کتابیں پڑھی ہیں، ماشاءاللہ آپ کی اکثر کتابیں جو ہیں، آپ صوفیزم سے بھی آپ کا بڑا شغف ہے، لیکن آپ آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھنے والے آدمی ہیں۔ یہ جو 14 اگست 2023 ہے، تو یہ آئین پاکستان کے نفاذ کے 50 سال پورے ہونے والے ہیں۔ اس 50 سال میں یہ ہمارا آئین 3 دفعہ پامال ہوا، تینوں دفعہ ریسٹور ہو کے واپس آیا۔ لیکن اب اس آئین کو جو صورتحال درپیش ہے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے 90 دن میں الیکشن کراؤ، 2 صوبوں میں نہیں ہوتا، اور اب قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن ہونا ہے، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن مقررہ مدت میں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس آئین کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ صاحب یہ بڑا ہی وجودی قسم کا سوال ہے، ایگزسٹینشیل سوال ہے۔ میری رائے اس معاملے میں بہت سخت ہے۔ سخت یہ ہے کہ دنیا میں 3 تھیوریز چلی ہیں حکمرانی کی، رائٹ ٹو رول کی، کہ میں ذل اللہ ہوں، اللہ کا خلیفہ ہوں، دنیا نے مسترد کر دی ہے۔ میرے پاس گن ہے، مجھے حکومت کا حق ہے، دنیا نے مسترد کر دی ہے۔ رول بائی کنسنٹ ہے کہ لوگوں کی رائے۔ پاکستان کے اندر آج تک رولنگ کلاس نے یہ تسلیم ہی نہیں کیا ہے کہ اس میں رائٹ ٹو رول کس کا ہے۔ اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، اس میں بیوروکریٹ بھی شامل ہے، اس میں افواج بھی شامل ہے، اس میں بگ بزنس مین بھی شامل ہے، اور بدقسمتی سے بہت سارے دانشور بھی شامل ہیں۔ ہم نے یہ مانا ہی نہیں ہے، تو جب یہ کانسیپٹ ہی نہیں مانا، یہی کانسیپٹ ٹرانسلیٹ ہوا ہے نا آئین میں، لہذا آئین ایسا ہی ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے میں اٹھا کے پھینک دوں گا، کبھی اس کو سسپینڈ، کبھی کچھ کو ہولڈ، کبھی، اور بدقسمتی سے جو آئین کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کہتے ہیں، ان کا کردار کسی بھی فوجی مارشل لا سے کم نہیں رہا۔ میری مراد چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ اچھا، بالکل، انہوں نے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر، اگر انہوں نے سسپینڈ کیا تو انہوں نے کہا شاید امینڈ بھی کر لو، وہ سارے ٹھپے انہوں نے لگائے۔ تھوڑا بدلیہ ہوا افتخار چودھری کے بعد، تھوڑی امینڈمنٹ ہوئی، عدلیہ کوئی بہتر ہوئی، میں نہیں مانتا، میں مانتا ہوں سوری، لیکن ٹو بی آنیسٹ عدلیہ بھی نہیں مانتی کہ رائٹ ٹو رول عوام کا ہے، اور بھی کوئی نہیں مانتا۔ پولیٹیکل پارٹیاں بہت ویک ہیں، ان کے سٹرکچر ڈیموکریٹک نہیں ہیں۔ تو پاکستان اتھارٹیرین مائنڈ سیٹ سے، کولونیل مائنڈ سیٹ سے جمہوریت مائنڈ سیٹ میں جا رہا ہے ابھی۔ آئین کیا اس لیے کمزور ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہیں، ان کا سٹرکچر ڈیموکریٹک نہیں ہے، جیسا کہ تحریک انصاف، جیسا کہ مسلم لیگ نون، جیسا کہ پیپلز پارٹی؟ میرے صاحب پولیٹیکل پارٹیز میں زیادہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہونا چاہیے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی انسٹیٹیوشنز ہوتی ہے اپنے ڈیموکریٹک سسٹم کو آگے چلانے کے لیے۔ لیکن جہاں تک ہے کہ تعاون ہوگا اور الیکشن وقت پر ہو، اس کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت بڑا ضروری ہے۔ ایک الیکشن کمیشن مکمل انڈیپینڈنٹ ہو، دوسرا یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہم ان دا مڈل وے لے کے آتے ہیں، اور سب کو چھوڑ کر کے ایک تھرڈ پارٹی کو ایک مقررہ وقت کے لیے ہم دے دیتے ہیں، یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے۔ میں بھی ختم، جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہو وہ پھر آگے نہیں چلے گی، وہ وقت سے پہلے ساری دنیا میں یہی سسٹم چلتا ہے۔ احمد بلال محمود صاحب، کیا پاکستان میں آئین جو ہے وہ اس پہ نفاذ اس لیے نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ کمزور ہے، پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہیں، جوڈیشری مکمل طور پہ آزاد نہیں، اور میڈیا بھی آزاد نہیں؟ نہیں حامد میر صاحب، یہ ساری وجوہات اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن پاکستان کے حالات میں آئین پہ عمل اس لیے نہیں ہوتا کہ طاقتور لوگ بار بار اس پہ عمل ہونے نہیں دیتے۔ ان طاقتور لوگوں نے ابھی حال ہی میں یہ تسلیم بھی کیا کہ ہم بار بار انٹرفیرنس کرتے تھے، غیر آئینی تھا، ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ میرا خیال اس کا بڑا سبب یہ تھا، ہم نے نہ سیاسی جماعتوں کو پنپنے دیا، نہ ہم نے اداروں کو پنپنے دیا، نہ ہم نے پارلیمنٹ کو ایوالو ہونے دیا۔ تو بار بار کی انٹرفیرنس کر کے جبر کے ساتھ آپ چیزوں کو اپنی مرضی سے چلائیں گے تو پھر جمہوریت کیسے اور آئین کیسے چلے گا؟ تو اس ایک نقطے پہ یہ جو کمزور سیاسی جماعتیں ہیں، اکٹھی ہو جائیں، ان کی مضبوط قیادت اکٹھی کیوں نہیں ہوتی؟ میں اس پہ ایک عجیب بات آپ کو سناؤں۔ ملکہ سبا پہ حملہ کیا سلیمان علیہ السلام نے، تو اس نے سینٹ کو اکٹھا کیا، کہ کیا کروں، انہوں نے کہا ہم لڑیں گے۔ ملکہ نے ایک بات کہی جو قرآن نے نقل کی ہے۔ میرا خیال ہے مشرق و مغرب میں پولیٹیکل سائنس میں اس سے بہتر اسٹیٹمنٹ جمہوریت کے حق میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے جب مارشل لا چڑھتے ہیں، فوجیں چڑھتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں، نان ڈیموکریٹک گورنمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ان کا 2 کام ہوتے ہیں، ملک میں فساد پیدا ہوتا ہے، ڈس آرڈر۔ فساد بہت جنرل چیز ہے، عزت والوں کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں یہی کچھ ہوا ہے۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں، خان صاحب کے پاس موقع تھا، ہم بھی ان کے ساتھ تھے، جیسا کچھ نہ کچھ چارٹر ڈیموکریسی میں کچھ سیکھ گئے ہیں۔ آج بھی کہتا ہوں، ادھر سے لے کر وہاں تک تمام پولیٹیشین بیٹھیں، آپس میں گھر سیدھا کریں اور کہیں انف از انف۔
آج کے بعد ہم آپس میں ٹھیک رہیں گے، آئینی حکمرانی کریں گے اور کوئی درمیان میں نہ آئے۔ بہت اچھی تجویز دی آپ نے، آپ کا شکریہ بیرسٹر گور صاحب، آپ کا شکریہ احمد بلال محبوب صاحب۔ میں بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب کی بات کو رپیٹ کرتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمام سیاسی قیادت ہے اس کو اکٹھے ہونا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے انف از انف، اور آئین اور قانون کی بالادستی پہ ان کو اکٹھے ہو جانا چاہیے تاکہ جمہوریت مضبوط ہو۔ جمہوریت مضبوط ہوگی تو سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی، اور سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی تو آئین کی عملداری ہوگی، آئین کی عملداری ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا۔